بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف ہی سب نے لوٹنا ہے۔ جس روز زمین پھٹ جائے گی ان کے اوپر سے جلدی سے نکل پڑیں گے، یہی حشر ہے، یہ ہمارے لیے بالکل آسان ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، پس آپ نصیحت کرتے رہیے اس قرآن سے ہر اس شخص کو جو عذاب سے ڈرتا ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 43 تا 45 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج منگل ہے، 5 ذی القعدہ 1432 ہجری، 4 اکتوبر سن 2011 ہے۔ آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں، ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ؟ جی بس تقریباً ٹھیک ہے۔ تقریباً ٹھیک ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے آپ بچے ہوئے ہیں؟ میں اسی لیے تو تقریباً کہا ہے نا، لیکن دیکھیں نا، اب یہ صورتحال ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک عجیب و غریب گم گو اور کشمکش میں مبتلا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے تو لوگوں کی نیندیں بھی اڑی ہوئی ہیں، لوگوں کی نیندیں بھی پوری نہیں ہو رہی۔ کب سے؟ ایک ہفتے سے نہیں بلکہ کئی سال سے نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ یہ قیامتیں جو گزر گئیں تھیں امانتیں کئی سال کی، صحیح، یہ تو کئی سال کی امانتیں تھیں جس کو ہم بھگتے تھے۔ رائٹ، اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہماری ٹاپ اسٹوریز بھی ہیں۔ ناظرین، لیڈنگ اسٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ لاہور اور گوجرانوالہ سمیت کئی شہروں میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہڑتال، زبردست مظاہرے جاری، جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ، وابٹا دفاتر کا محاصرہ، سڑکیں بلاک۔ لاہور میں کئی مقامات پر مظاہرے، لیسکو دفاتر پر حملے، 3 گاڑیاں جلا دی گئیں۔ گوجرانوالہ میں گریڈ اسٹیشن، پولیس چوکی، 22 موٹر سائیکل، 10 گاڑیاں نظر آتش۔ ٹرینوں پر پتھراؤ، جھڑپوں میں ڈی ایس پی سمیت 8 زخمی۔ گجرات میں بھی ہنگامے۔ خیبر پی کے اسمبلی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف متفقہ قرارداد منظور، اور وزیراعظم نے پیپکو کو بقایا جات کی فوری ادائیگی کا حکم دے دیا۔ مسلم لیگ نون آج ایوان صدر کے سامنے احتجاج کرے گی۔ لاہور میں کارپوریشن کے ٹرک نے مظاہرہ کرنے والے بچے کو کچل کر ہلاک کر دیا، 2 زخمی۔ پھر میاں نواز شریف صاحب نے بھی کل مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ سے خطاب کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج میں عوام کے ساتھ ہیں، زرداری جمہوریت کے لیے خطرہ ثابت ہو گئے نواز شریف۔ اور پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ قومی اسمبلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف مسلم لیگ نون اور متحدہ کا شدید احتجاج، مستقل حل تلاش کرنا ہوگا، یہ کہنا ہے وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی کا۔ ان خبروں کے حوالے سے ہم بڑھیں گے ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب کی جانب، پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب لوڈ شیڈنگ کی وجوہات کیا ہیں اور توانائی کا بحران کیوں پیدا ہوا؟ اس ملک میں کسی مسئلے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، یہ وجہ صرف حکمرانوں کو معلوم ہوتی ہے، بیچارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، میں اگر پچھلے زمانے کو یاد کروں تو لوڈ شیڈنگ کا لفظ بھی نہیں سنا تھا ہم نے۔ بجلی جاتی تھی لیکن جب وہ خراب ہوتی تھی کہ بجلی چلی گئی ہے، بجلی خراب ہو گئی ہے جی، تو اب بجلی تو خراب نہیں ہوتی مگر حال ہمارا خراب کر دیا انہوں نے۔ ہم جس گاؤں میں تھے تو وہاں بجلی نہیں تھی، خدا کی قسم بڑا چین تھا احتشام۔ اس پر میں کیا تبصرہ کروں، میں کہتا ہوں اندھیرا بھی دوست تھا، اندھیرے میں نظر آتا تھا۔ اندھیرا اتنا کالا اور اتنا گہرا نہیں تھا جتنا اب ہے۔ اب تو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اب تو اندھیرا جو ہے وہ اندھیر نگری بن چکا ہے اور چوپٹ راج۔ صحیح، اندھیر نگری اور چوپٹ راج۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہم اسی لالٹین، چراغ اور دیے کے دور میں واپس جا رہے ہیں؟ اللہ کرے جی، اب تو میں خدا کی قسم اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اس ترقی نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ اس ترقی نے سوائے تنزلی کے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے، ورنہ وہ زمانہ میں نے دیکھا ہوا ہے۔ میرا المیہ یہ ہے کہ میں نے یہ زمانہ بھی دیکھا ہے اور وہ زمانہ بھی دیکھا ہے، اور میں اس میں سینڈوچ ہو رہا ہوں۔ اس وقت میری امی جو تھی، میری سونی امی، وہ ایک مٹی کا دیا جلاتی تھی، اس میں سرسوں کا تیل ڈالتی تھی کہ میرے بچوں کو تیل کی بو نہ آئے۔ اس کی سانولی سرمئی روشنی جو ہے وہ بڑی رومانٹک ہوتی تھی، بڑی خوبصورت لگتی تھی۔ اب تو چکا چوند کر دینے والی روشنیوں نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ صحیح۔ اور یعنی صرف ایک میں واقعہ بیان کروں گا اس وقت کا، اور مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا ہے۔ خدا کی قسم، سادگی اور آسودگی اور ترقی نہیں تھی لیکن زندگی بہت خوبصورتی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ ایک مولوی صاحب تھے تو وہ آ رہے تھے تو اس وقت کھمبے لگ رہے تھے بجلی کے۔ ہم نے بڑی خوشی سے اس کو کہا کہ دادا مولوی بجلی آ رہی ہے، تو اس نے پنجابی میں کہا کہ بچے جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری ماں جھوٹ موٹ کی بد دعا دیتی تھی، ماں بد دعا نہیں دیتی، اور ماں کی بد دعا میں اثر بھی نہیں ہوتا، ماں کی بد دعا قبول بھی نہیں ہوتی۔ تو ماں ہمیں بد دعا دیتی تھی کہ اے پتر شالا بجلی ڈھونے
تو آپ نے اب ہمارے سر پہ کھڑی کر دی ہے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس وقت تو نہیں، ہم اب پتہ چلا ہے کہ بجلی ہمارے سروں پہ کرائی۔ آج کی مائیں جو ہیں وہ کیا دعا دیتی ہیں؟ وہ جی کہتی کیا دعا دیں، مائیں تو پریشان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماؤں کو دعائیں بھول گئی ہیں، ماؤں کو بد دعائیں بھی بھول گئی ہیں، خدا کی قسم، نہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ سارے اس زمانے کی نحوست ہے کہ جو ہماری اقدار پر، ہماری روایت پر پوری قوم مل کر اب حکمرانوں کو بد دعا دے رہی ہے۔ انہیں بد دعا سے کیا بنتا ہے؟ ان کی بد دعا تو، لیکن یہ جو خبر ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خبر ہے صحیح کہ لوگ نکلے ہیں گھروں سے۔ دیکھیں نا، جب صبر کا اجر نہ ملے تو پھر کیا کریں لوگ؟ ٹھیک، پھر تو اب ہمارے صبر کو آزمایا جا رہا ہے۔ وہ صبر کو آزمانے کی بات کی، آج کل ایک SMS بھی چل رہا تھا، کسی ملک میں ایک بادشاہ ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنے نائب سے پوچھا کہ رایا میں خوشحالی ہے، سب امن ہے، تو کیا وجوہات ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جس پل سے گزرتے ہیں اس پر ٹیکس لگا دی جائے۔ پہلے ٹیکس لگایا گیا، عوام کا رد عمل چیک کیا گیا، عوام نہیں بولے، پھر ڈبل کیا گیا ٹیکس، عوام نہیں بولے، پھر انہوں نے کہا اچھا اس پل پر سے گزرنے والوں کو 2 جوتے لگایا جائے، اس پر بھی عوام نہیں بولے۔ کچھ دن کے بعد عوام جو ہے وہ بادشاہ سلامت کے گھر کے سامنے جمع ہوئے، محل کے سامنے جمع ہوئے، تو انہوں نے پوچھا بادشاہ نے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے تمہیں، کیوں آئے ہو؟ بادشاہ نے سمجھا کہ شاید احتجاج کریں، لیکن انہوں نے جو ڈیمانڈ کی، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت جوتے مارنے والا ایک آدمی ہے، اگر 2 کر دیے جائیں تو شاید کچھ سہولت ہو جائے۔ تو شاید وہی بات آج ہماری قوم کی بھی ہو چکی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب تو کیا ہے انہوں نے، مثلا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مظاہرے جو ہیں یہ ایک نیک شگون ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور نواز شریف نے بھی کہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے عوام کا ساتھ دے۔ وہ جو مظاہرے کر رہے ہیں، وہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے چیخ چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ ملیں، ان کے دکھ بانٹیں اور ان کے ساتھ شریک ہوں۔ احتجاج کرنے میں دیکھیں، جب احتجاج نہیں رہتی، احتجاج پر آدمی کا کنٹرول نہیں رہتا تو پھر احتجاج شروع ہوتا ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں کرپٹ حکومت کے خلاف اعلان جنگ ضروری ہے، اور اب عوام بھی نکلیں گے، پھر مسلم لیگی کارکنوں کو بھی ان مظاہروں میں شرکت کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ کل نواز شریف صاحب نے بھی کافی غم و غصے کا اظہار کیا زرداری صاحب۔ شہباز شریف نے تو یہ تک کہا ہے کہ میں زرداری کو صدر ہی نہیں مانتا۔ جی اب دیکھیں نا، یہ تو اخیر ہے نا، صدر تو وہ ہے، لیکن اس کو صدر ہوتے ہوئے صدر نہ ماننا جو ہے، اچھا دیکھیں نا کیا یہ نوبت کیوں پہنچی، اور 4 سال کے بعد، تقریباً 4 سال کے بعد اس طرح کے بیانات آنا شروع اچھا ہوئے۔ 4 سال کے بعد وزیر اعظم کہتا ہے کہ جی پیمنٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ میں پہلے کیوں نہیں دیا تم نے؟ اب لوگوں نے احتجاج کیا ہے تو تمہیں یاد آیا ہے کہ تم نے تو پیمنٹ ہی نہیں کی ان کی۔ اگر یہ بر وقت پیمنٹ کرتے رہیں بجلی بنانے والے اداروں کی، تو خدا کی قسم 1900 جو ہے میگا واٹ، یہ پتہ نہیں، میں فگر مجھے حساب کتاب میں بڑے کمزور ہوں، کہ وہ ضرورت ہے پاکستان کی کل، اور اب جو بجلی پیدا کرے وہ 1400 ہے۔ صحیح، یعنی 1900 پیدا کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کرتے وہ؟ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پیمنٹ ہی نہیں کی جاتی، ان کو کچھ دیا ہی نہیں جاتا، اور خود بجلی کی اپنی کمپنیاں جو ہیں وہ ڈیفالٹر ہیں۔ لیکن شارٹ فال بڑھتا ہی جا رہا ہے، ہزاروں میں پہنچ چکا ہے، 6000 8000 تک جا پہنچا۔ بجلی کی اپنی کمپنیاں جو ہیں وہ بل نہیں دیتی بجلی کے، اور سندھ میں تو بجلی کا بل دیتے ہی نہیں، وہاں تو رواج ہی نہیں ہے۔ وہاں پر آپ اندازہ کریں کہ کن دکانوں پر سر عام بجلی چوری کرنے والے کنڈے بکتے ہیں، یہ کنڈا چھوٹا ہے، یہ کنڈا بڑا ہے، اس کی یہ قیمت ہے، یہ باقاعدہ اوپنلی دکانوں پر۔ یہ صرف پنجاب ہے کہ جو بجلی کا بل بھی ادا کرتا ہے اور لوڈ شیڈنگ۔ لیکن پنجاب یہ کہتا ہے کہ وفاق جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے، وفاق جان بوجھ کر پنجاب کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ واقعی وفاقی حکومت ذمہ دار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات درست ہے ان کی، کہ جب دوسرے دیکھیں کراچی میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کراچی میں بھی لوگ جو ہیں وہ بڑے تنگ ہیں، لیکن یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ پنجاب کے ساتھ یہ خصوصی سلوک کیا جا رہا ہے۔ خصوصی سلوک یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ وفاق اور پنجاب کی لڑائی جو ہے اس میں پس رہے ہیں وہ کہ 2 بھینسوں کی لڑائی میں ایک کیڑا بیچارہ جو ہے وہ کہاں جائے گا، کیا کرے گا؟ دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان بجلی کی کمپنیوں کو، بجلی بنانے والے جو ان کو پیمنٹ بر وقت کی جاتی تو کبھی یہ معاملہ نہ ہوتا۔ وہ پیمنٹ کہاں جاتی ہے؟ اور پھر لوڈ شیڈنگ جو اگر ہو رہی ہے تو بجلی تو پیدا ہو رہی ہے، تو بجلی کہاں جا رہی ہے؟ انرجی کہاں جا رہی ہے؟ یہ ایک معلوم، میں حیران ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ کہاں جا رہی ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ کہیں جا رہی ہے۔ صحیح، تو یہ عوام کے پاس نہیں آ رہی، اور وزیر اعظم نے جو احکامات جاری کیے ہیں، پیپکو کو بقایا کی فوری ادائیگی کا حکم دے دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے 1-2 دن میں یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے، لوڈ شیڈنگ میں کمی آ جائے گی؟ یہ اس طرح تو بہتر ہوئے ہیں، کئی دفعہ حالات بہتر ہوئے ہیں، لیکن پھر خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ مستقل حل نہیں ہے، یہ مستقل حل کیا ہے؟ کئی موقعوں پر یہ ہوا کہ لوڈ شیڈنگ میں کمی آ گئی۔
अच्छा कमी क्यों आई, कैसे आई, उस वक्त बिजली कहाँ से पूरी हुई? ठीक, देखे ना, बिजली थी तो वो लोड शेडिंग कम की गई ना। राइट, अच्छा, अब ये लोग कहते हैं कि कुछ दिनों में लोड शेडिंग कम हो जाएगी, इसका मतलब है कि बिजली पैदा करने का मामला इनके पास है, इनके पास मामलात मौजूद हैं, मगर ये अवाम के साथ क्या इंतकाम ले रहे हैं यार, ये मुझे समझ नहीं आती। यही अच्छा, सदर जरदारी अब कहता है 4 साल के बाद कि लोड शेडिंग के जिम्मेदार नवाज शरीफ हैं। भाई 4 साल के बाद तुम्हें याद आया, नवाज शरीफ कैसे हैं? हुकूमत तुम्हारी है, तुम बार बार कहते हो कि ये तोहफा है पिछली हुकूमत की, हमें विरसे में मिला है, तो हुकूमत भी तुम्हें तो विरसे में मिली थी। सही, अच्छा, फिर उन्होंने अगर मुशर्रफ ने नहीं किया तो तुमने क्या किया? उसने अगर 8 साल में बिजली पैदा नहीं की तो तुमने 4 साल में क्या पैदा कर ली? रेंटल पावर प्लांट जो बुलाए गए थे वो खड़े हैं, बेकार खड़े हैं, उनका किराया दिया जा रहा है। गुजरांवाला में जो रेंटल पावर प्लांट है वो डीजल से चलाया जाना था, ठीक, उसमें 13 रुपए फी यूनिट उसकी कीमत थी, लेकिन उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब उस पर 3 रुपए खर्च आते हैं, और गैस जो है शहर की वो भी ख़राब की जा रही है, और बिजली भी नहीं मिलती। ये जो 3 रुपए और 10 रुपए में जो बाकी पैसे बचते हैं वो 3 आदमी में सुना है तकसीम हो रहे हैं। वल्लाह आलम पे सवाब, मुझे मालूम नहीं, द्रोग बरगर्द ना भी। वो कहते हैं जरदारी, गिलानी और परवेज़ अशरफ, इनमें तकसीम होती है। परवेज़ अशरफ तो वजीर नहीं रहे, परवेज़ वजीर, लेकिन वजीर था, ये सारा कुछ उसने बिगाड़ा हुआ है। नवीद कमर को तो जागने की फुर्सत नहीं होती, वो तो जागते ही नहीं है, वो तो नींद में है। अब जागा है, अब जो हड़बोंग जो मची है उसमें जागे। लेकिन मैं समझता हूँ इंतजाम फिर भी किसी हद तक कि ये गम गुस्सा जायज़ है अवाम का, लेकिन गुस्सा ठीक नहीं है, गम ताकत है, इसलिए गम गुस्सा ठीक आता है, साथ साथ आता है। गम गुस्से से बेहतर है। अब गम एक ताकत है, अगर इससे काम लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर होगा कि बजाय इसके कि जो एहसासे हैं सरकारी या रियासती या हुकूमती या पाकिस्तानी, उसको जलाया जाए, बसों को जलाया जाए, लोगों को तकलीफ दी जाए, दफातर जलाए जाए। इससे बेहतर है कि कोई और तरीका अख्तियार किया जाए, पुरअमन एहतजाज किया जाए। और पुरअमन एहतजाज से भी काम बनेगा नहीं। ठीक, देखे ना, ये लोग जो हमारे इतने ढीठ हैं कि ये नहीं पुरअमन एहतजाज से मानेंगे। एहतजाज पर तशद्दुद करना पड़ेगा, मगर तशद्दुद कहाँ करना है ये अवाम ने। चलिए, इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब, हमें एक ब्रेक के लिए जाना है, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी कॉल भी शामिल करेंगे, कुछ मजीद खबरें पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से भी हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वक्त के साथ रहिए। कोयटा में नामालूम अफराद की मुसाफिर गाड़ी पर फायरिंग, 12 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। लोड शेडिंग के खिलाफ अवामी मुजाहरे, अमलाक, बैंक और गाड़ियां नजरे आतिश। उधर लाहौर में डेंगू ने एक और 18 साल नौजवान की जान ले ली, और 50 साल शख्स पर हमला करने का इल्जाम, रेमन डेविस पर फर्द जुर्म आए। दुबारा टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमारा नंबर है 0423631269 और कॉल कर सकते हैं। आप डॉक्टर साहब से बात भी करेंगे और मज़ीद ख़बरें हम शामिल करना चाहेंगे पाक अफ़गान और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से। पाक सरजमीन पाकिस्तान दहशत गर्दी के हवाले से डबल गेम कर रहा है, क़याम अमन के लिए लोया जिरगा बुलाएंगे, ये इल्ज़ाम आयद किया है हामिद करज़ई ने। फिर सिराजुद्दीन हक्कानी कहते हैं कि अमरीका समेत कई ममालिक ने हमें अफ़गान हुकूमत में शामिल होने के लिए कहा है। भारत के हवाले से नाज़रीन बात कर लेते हैं। खबर है नवा वक्त में कि भारत का करगिल को मुकम्मल एयर बेस बनाने का मंसूबा, पाकिस्तानी सरहद के करीब जंगी मशकें करेगा। पाकिस्तान के साथ 1999 में कारगिल जंग के तजुर्बे का फ़ायदा उठाया गया। 6000 फुट तवील रनवे पर हर किस्म के तैयारे उतर सकेंगे, एयर चीफ नॉर्मन। और आजकल पाकिस्तान के वज़ीर तिजारत मखदूम अमीन फ़हीम भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने नई दिल्ली में भारत के वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात भी की है। इस वाले खबर है कि वज़ीर तिजारत की मनमोहन से मुलाकात तिजारती हजम $6 अरब तक
لے جانے پر اتفاق تاجروں کو ملٹیپل ویزے جاری ہوں گے. امین فہیم پاکستان کا پانی نہیں روکیں گے، یہ کہنا ہے بھارتی وزیر اعظم کا. منموہن نے WTA میں پاکستان کی حمایت کا یقین دلایا ہے، پاکستان کو فائدہ ہوگا. ملاقات پہ مسئلہ کشمیر، پانی اور دیگر امور پر بات ہوئی. وفاقی وزیر تجارت. اور سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہیں گے افغانستان کی جو الزام تراشی ہیں ڈاکٹر صاحب. افغان صدر حامد کرزئی ایک بار پھر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا، لیکن سراج حقانی صاحب نے کہا کہ امریکہ سمیت کئی ممالک نے ہمیں افغان حکومت میں شامل ہونے کے لیے کہا. اور جو برہان الدین ربانی کا قتل ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ تھا را اور موساد کا. یہ سارا کا سارا APC کا آفٹر ایفیکٹ ہے. آفٹر ایفیکٹ دیکھیں نا، وہ اینٹی بایوٹک کا آفٹر ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. صحیح. اگر APC میں انہوں نے سخت رد عمل اختیار کیا ہوتا، انہوں نے غیرت مندانہ اور امریکہ کا نام لے کر انہوں نے کوئی بات کی ہوتی تو یہ کبھی نہ ہوتا. یہ شعر بنا ہے اس کے بعد، یعنی ربانی کو قتل ہوئے بھی بہت سارے دن ہو گئے ہیں، تو افغان صدر کرزئی کو اب یاد آیا ہے کہ یہ تو پاکستان شامل ہے ربانی کے قتل میں. اچھا، جبکہ حامد کرزئی کو یہ بھی شک ہے کہ اس کے بھائی کو جو قتل کیا گیا ہے قندھار کے ولی کرزئی صاحب کو، وہ امریکہ نے کرا ہے. یہ کرزئی کو باقاعدہ یقین ہے، بلکہ شک جو اس کا یقین ہے. اب تو شک اور یقین میں فرق مٹ چکا ہے. صحیح. اب جو چیزیں محبوب نہیں رہتی مشکوک ہو جاتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو محبوب ہونا چاہیے، مشکوک نہیں ہونا چاہیے. صحیح. دیکھیں، افغان صدر ایک ٹاؤٹ ہے، پٹھو ہے. اچھا، یہ خود کوئٹہ میں رہ کر گیا ہے، اور اب یہ الزام لگا رہا ہے کہ کوئٹہ کا آدمی تھا جو قتل کرنے کے لیے کوئٹہ سے چلا اور کابل کے تمام راستے سے گزرتا ہوا کابل پہنچا. اب دیکھیں کہ بھائی وہاں پاکستان تو کی ذمہ داری تو حفاظت نہیں ہے. اچھا، وہ آدمی تو مذاکرات کرنے آ رہا تھا ربانی سے، اس نے پگڑی میں بم چھپایا ہوا تھا. اچھا، یہ پگڑی تو کام آ رہی ہے. سمجھتا ہوں پٹھانوں کی داڑیاں اور آپ کی بھی پگڑی ہے وہ بھی. اچھا، مجھے بھی روک لیا تھا ایک دفعہ. اچھا، مجھے بھی روک لیا تھا، اور میں نے کہا تھا، مشرف کا دور تھا تو میں تو PTV کے ایک پروگرام میں بلایا گیا تھا. تو میں نے کہا میں آپ کے مشرف سے ملنے نہیں آیا، مجھے تو PTV کے پروگرام میں بلایا گیا، اور میں پگڑی میں بم چھپا کر کیوں لے جاؤں گا؟ میں آپ کے صدر مشرف سے زیادہ قیمتی آدمی ہوں، اگرچہ میں بڑا ہمبل ہوں، بڑا فقیر آدمی ہوں، میں معمولی آدمی ہوں، لیکن میں نے اس کو کہا کرنل کو کہ تم نے میری توہین کی ہے میری پگڑی کے بارے میں یہ بات کر کے، میں جا رہا ہوں. تو پھر ان کو مصیبت پڑ گئی، پھر مجھے واپس لائے منا کر اور سارا کچھ کیا. اچھا، تو پگڑی میں بم چھپا کر لے جانا بھی یہ ایک علامت ہے کہ جو پرانی روایات تھیں ان میں کتنی طاقت ہے اور کتنی ان میں یعنی خوبصورتی موجود ہے. تو وہ مذاکرات کرنے آیا تھا، اس لیے اس کو چیک بھی نہیں کیا گیا. صحیح. اس کو پوری طرح چیک نہیں کیا گیا، اور وہ آیا، اور یہ تو موساد اور را کی ملی جلی سازش ہے. بالکل صحیح. اب تو معاملہ سارے میڈیا میں بھی آ گیا ہے کہ را اور موساد نے مل کر، کویت میں کسی آدمی نے یا کویت میں ایمبیسڈر ہیں، ان سے ہمارے نمائندے نے انٹرویو کیا، انہوں نے کھل کر یہ بات کی ہے کہ یہ پلان را اور موساد کا تھا، اور پاکستان کی ISI کو بدنام کرنے کے لیے یہ سارا پلان کیا گیا تھا. ڈاکٹر صاحب کچھ کالر بھی ہمارے ساتھ، پہلے کالر شامل کرنا چاہیں گے. فاروق صاحب ہیں گجرات سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے گا فاروق صاحب. جی یہ میں کہنا چاہوں گا کہ کل ہمارے گجرات کی فریحی ہڑتال ہوئی ہے. شہر ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئلے کی کان کا روپ دکھاڑ لیا گیا ہے، اور ڈینگی بامقابلہ لوڈ شیڈنگ ہونے کی وجہ سے کہ ٹی وی میڈیا پر رپورٹ دکھا رہے تھے کہ 2 بجلی گھر ایسے ہیں کہ جو 97 ارب کے نادہندے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں 2000 میگا واٹ بجلی سپلائی متاثر ہو رہی ہے. اور دوسری طرف دیکھ رہے لوڈ شیڈنگ کے سائے وہاں بجلی کے نرخوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. لگتا ہے کہ حکومت کے پاس رقم کا بندوبست کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. اور ہمارے گجرات میں کل واپٹا کمپلیکس میں توڑ پھوڑ 15 کروڑ کا ادھر نقصان ہوا ہے. واپٹا کمپلیکس میں لوگوں کا اتنا غصہ ہوگا کہ گجرات میں کل سٹرائک ہوئی ہے، تاریخی سٹرائک ہوئی ہے، اور آج بھی لوگوں نے شاید غم و غصے میں ہے کہ ایک تو بلوں میں اتنا بجلی میں نہ اس سٹرائک کے بعد گجرات میں بجلی کی فراہمی کچھ بہتر ہوئی فاروق صاحب؟ جی کچھ نہ کچھ بہتر تو ہوئی ہے یہاں پر فراہمی، مگر یہ ہے کہ یہ پورے ملک کا مسئلہ بن گیا. اب عوام جو سے متحد ہو گئی ہے کہ ہم نے اب باہر نکلنا ہے تو پھر کچھ ہونا ہے. بجلی کے بلوں سے دیکھ کر عوام جو سا یہ مارٹر گولا پھر ڈرون حملہ اٹیک کیا جا رہا ہے، عوام اب برداشت نہیں کر سکتی. تھینک یو ویری مچ. جی بالکل عوام برداشت نہیں. اکرم صاحب لاہور سے. السلام علیکم اکرم صاحب. السلام علیکم احتشام صاحب. جی وعلیکم السلام. اور نیازی صاحب کو بھی میرا سلام کہہ دیجیے. جی وعلیکم السلام. جی گزارش یہ ہے کہ APC کا ڈرامہ تو ختم ہو گیا، ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے، ڈرامے لگ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے دنیا کا. اچھا دوسرا بجلی کو بات کر رہا ہوں، لوگ مجبور ہو گئے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے، اور پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دے رہے، مار رہے ہیں. خادم اعلیٰ اپنی پولیس سے ان کو مروا رہے ہیں. جی جی. دوسری بات یہ کرنی ہے، پیٹرول ورلڈ کے اندر $79 پر بیرل ہو گیا ہے.
اور ہمارے یہاں جو آلریڈی یہ چارج کر رہے تھے پیسہ جو پر لیٹر جو دے رہے ہیں اس کے اوپر اور کر کے تو آسم صاحب فرماتے ہیں جی ہمیں بجلی کے لیے پیسہ چاہیے تھا اس لیے پیٹرول زیادہ کیا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا نیازی صاحب سے پوچھیے گا لوگوں کو بولیں کہ آپ نے جو یہ ہمارے پیسے سے جو جائیداد بنی ہوتی ہے یہ آفیسز بنے ہوتے ہیں ان کو نہ توڑیں, ان کو پکڑیں, ان کو گلے کو پکڑیں جو بڑے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ صاحب. ٹھیک ہے جی, انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ سے صرف لوگوں کا ذاتی طور پر سکون برباد نہیں ہو رہا, معاشی حالت بھی برباد ہو رہی ہے. بالکل صحیح, انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے, تجارت ختم ہو گئی. اب دیکھیں نا امین فہیم جو ہے یہ بھارت سے تجارت کے فروغ کے لیے تو کوشش کر رہا ہے, بھئی اپنے ملک میں تم نے تجارت کو بھی برباد کر دیا ہے, تجارت میں بھی لوڈ شیڈنگ, اپنی انڈسٹری کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. اچھا, یہ وزیر اعظم بننا چاہتا تھا مخدوم امین فہیم, میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ لوگ, ان میں کوئی عزت اور غیرت اور انا تو ہے ہی نہیں. پھر وزیر بن گیا, یہ وزیر بن گیا ہے اور لوگوں سے انتقام لے رہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بننے کا موقع نہیں ملا. بھئی لوگوں سے انتقام لیتے ہو, اپوزیشن بھی اور حکومت بھی. نواز شریف بھی کہتے ہیں کہ جب میں باہر چلا گیا تھا تو لوگوں نے مشرف کو صدر مان لیا تھا. وہ کیا انتقام. دیکھیں نا, میں یہ کہتا ہوں کہ اے پی سی پر دستخط کر کے آئے نواز شریف بھی, ٹھیک ہے, اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ نورہ کشتی تو نہیں ہے کہیں کہ معاملات کے امریکہ سے اور یہ سارے معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے شاید کوئی ملی بھگت سے یہ معاملہ ہو رہا ہو, ورنہ اس سے پہلے تو نواز شریف نے یہ معاملہ نہیں کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی نورہ کشتی ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے یہ فرینڈلی اپوزیشن جو ہے اس سے کوئی توقع ہو سکتی ہے. میں شہباز شریف کے رد عمل کو تو سمجھتا ہوں, قابل تعریف سمجھتا ہوں, لیکن نواز شریف جو ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. وہ تو شہباز شریف صاحب کے بھائی ہیں. بھائی تو ہیں, مگر ظاہر ہے کہ بھائیوں میں فرق ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر بھی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, ہاں جی ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں, ہمیں لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ امریکی ایجنڈے پر, عالمی ایجنڈے پر متفق ہیں. میں کئی دفعہ کہہ چکوں, ان میں سے کوئی ایک آدمی نہیں ہے کہ جو امریکہ کے خلاف ایک لفظ بھی کہہ سکے. اعلامیہ میں امریکہ کا نام بھی نہیں لیا گیا, اور اب امریکہ کے معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ گڑبڑ کر دی گئی, اور پھر لوڈ شیڈنگ بھی ختم کر دی گئی. ڈاکٹر صاحب اے پی سی میں تو باقی ساری جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی, اب ہم کسی جماعت نے کچھ نہیں کیا, کسی جماعت نے کچھ نہیں کیا, اور لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, امریکہ سے یہ توجہ ہٹ جائے گی, لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. رائٹ, نجمہ صاحب ہے چکوال سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. میں چکوال سے نجمہ بات کر رہی ہوں. آج کل لوڈ شیڈنگ کا بہت ذکر ہو رہا ہے, بے شک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن جو ہماری ماضی کی حکومت ہے یا موجودہ حکومت ہے, کسی حکومت کو بھی عوام کے جو گمبھیر مسائل ہیں ان کو کوئی خیال نہیں ہے. میں چکوال سے بات کریں, جہاں مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے یہاں پہ, اور میں خود بہت عرصے سے ووٹ دیتی آ رہی ہوں, لیکن مسلم لیگ نون سے ہی بہت مسائل تھے جو انہوں نے وہ مطلب فریب دیے ہمیں. اور میں اب یہاں پہ جو ہے نا لوگ تبدیلی چاہتے ہیں, اور اب ان کے بعد جو ہے نا عمران خان کا نمبر آتا ہے, کیونکہ لوگ آزمائے ہوئے لوگوں کو دوبارہ نہیں آزماتے, اب نئے کسی بندے کو موقع دینا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ابھی ہم عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی رائے لیں گے ڈاکٹر صاحب سے. مصطفیٰ صاحب کی کال شامل کرتے ہیں لاہور سے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میں عرض کروں گا جی, کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو آپ کے چینل کے ذریعے اور بہت عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک کو سسٹمیٹیکلی تباہ کیا جا رہا ہے, ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے, ہر انسٹیٹیوشن کو تباہ کیا گیا. ریلوے جو آج آپ کے پاس 3 انجن ہیں, پی آئی اے جس کے تمام گراؤنڈ ہو چکے ہیں جہاز, آپ کی یہ جتنا یہ انرجی سیکٹر ہے, اس کے بعد سٹیل مل, خربوں کی کرپشن پہ نشاندہی پہلے دن سے ہو رہی تھی. لیکن اگر قوم 3rd کلاس لیڈر بنائے گی تو گٹر کلاس حاکم, جابر, ظالم, لٹیرے, بھتہ خور, ٹارگٹ کلر, اور اس کے بعد کرپٹ جو ملک ختم کرنے کے لیے آتے ہیں, سازش کے حصے میں ہو رہا ہے. بہت شکریہ. ابھی ہم بات کریں گے کچھ کالر نے ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا دونوں جماعتوں کے حوالے سے. جو ہمارے صاحب بات کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یعنی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. ایک بندہ کہنے لگا کہ امریکہ کیوں حملہ کرے گا پاکستان پر, کہ امریکہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ تو ہم حملے سے پہلے ہی تباہ ہو رہے ہیں. دیکھیں نا, آپ کے تمام ادارے, یہ انرجی سیکٹر کی بات کی انہوں نے, تمام ادارے جو ہیں وہ تباہ کیے جا رہے ہیں. ریلوے, واپڈا, پی آئی اے. اچھا, آپ نے کبھی سنا تھا کہ اتنی زیادہ ٹیکنیکل خرابیاں جہازوں میں پیدا ہو جائیں گی؟ نہیں, کبھی نہیں سنا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ امریکہ جس طرح نفوذ کیا ہے اس نے پاکستان میں, یہ ساری کی ساری سازشیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں.
کیونکہ ٹیکنیکلی امریکہ جو ہے وہ بہت آگے کیا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس طرح کسی ادارے کو، انرجی والے ادارے کو تباہ کیا جا سکتا ہے، برباد کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ یعنی کرپٹ اور گٹر سیاستدان، یعنی تھرڈ کلاس، یہ بڑی اچھی زبان انہوں نے استعمال کی. تو یہ اگر لوگ ہیں تو پھر کیا توقع کی جا سکتی ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جو توڑیں گے نہیں، پاکستان کو تباہ کر دیں گے. اور وہ کیا جا رہا ہے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، جیسے ہمارے کالر کہہ رہے تھے. 2 آدمی بیٹھے تھے، پاکستان برباد ہو جائے گا. ایک آدمی چپ بیٹھا تھا، انہوں نے کہا تم بھی کچھ بولو. انہوں نے کہا نہیں پاکستان ٹوٹے گا نہیں، بس اسی طرح چلتا رہے گا. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت ہے. ہم تو دعا گو ہیں کہ معاملہ جو ہیں وہ بہتری کی جانب جائیں. عبدالرزاق صاحب کی کال شامل کریں گے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، عبدالرزاق بول رہا ہوں لاہور سے. جی عبدالرزاق صاحب فرمائیے. آپ کے پہلے ہی پروگرام میں غالباً نیازی صاحب ہی شرکت فرما رہے تھے اے پی سی کے پہلے. میں نے عرض کی تھی کہ یہ سارا ڈرامہ اور وہی ہوا. اب میری گزارش ہے کہ یہ صرف اور صرف پاکستان کی محب وطن عوام کو اس ملک سے متنفر کرنے کے لیے پورے ایک ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے کہ ہر شعبے میں بحران پیدا کیے جائیں اور یہ لوگ اپنے ہی ملک سے محبت نہ کریں. میری گزارش اور التجا ہے پاکستان کی عوام سے کہ خدا کے لیے توڑ پھوڑ نہ کریں، محلے کی سطح پہ کمیٹیاں بنائیں اور وہ کمیٹیاں بل نہ ادا کرنے کا عہد کریں، ہدف اٹھائیں کہ ہم اس وقت تک بل ادا نہیں کریں گے جب تک ہمیں بجلی مہیا نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے عبدالرزاق صاحب، تھینک یو ویری مچ. مشتاق صاحب بھی لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مشتاق صاحب، میں آپ کی توجہ اس طرح لانا چاہتا ہوں کہ جی ہمارے لاہور شہر میں پلوں کی اور انڈر پاسز کی واقعی بڑی ضرورت ہے، لیکن اس سے بری حالت جو ہے نا ہمارے جو سرکاری اسپتال ہے نا جی، ان میں جا کے دیکھیے ایک بیڈ پہ 4 مریض پڑے ہوئے جی. اس طرف اس کو انہانس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور کوئی اسپتال سرکاری بنائے نہیں جا رہے. یہ جو پچھلے دور میں پرویز الہی نے بنائے تھے وہی بنے ہیں. انہوں نے جو 3-4 سال دور میں کوئی نیا پروجیکٹ شروع ہی نہیں کیا. پلاٹ ایل ڈی اے کے پڑے ہوئے ہیں، جوٹ اور میں پڑے ہوئے ہیں، ایل ڈی اے 1 اسکیم ہے اس میں ان کے پلاٹ پڑے ہوئے ہیں. وہاں بنانے چاہیے. لاہور بہت بڑا ہو گیا ہے، ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، اسپتال بنانے چاہیے سرکاری. ٹھیک ہے مشتاق صاحب، تھینک یو ویری مچ جی. اور کمیٹیاں بنانے کے حوالے سے تجویز سامنے بات اچھی آئی ہے کہ توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے پہلے بھی کہا. صحیح. اچھا اس کا حل کریں کیا پھر کہ کس طرح احساس ہو ان کو؟ عبدالرزاق صاحب نے تجویز دی ہے انہیں کہ بل ادا نہ کریں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے، مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ بل ادا نہیں کریں گے تو یہ جو تاجر لوگ ہیں، حکمران ہیں، یہ جو پیسے کے پتر ہیں، یہ جو دولت کے گرویدہ ہیں، ان کو حکومت چلانی کس طرح ممکن ہوگی؟ بل ادا نہ کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر طریقہ ہے اس حکومت کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا، اس حکومت کو جھکانے کا. یہ آج سے یہ بالکل صحیح فرمایا انہوں نے کہ فیصلہ کر لیں، محلے کے ریفرنس سے کمیٹیاں بنائیں اور بل ادا نہ کریں. بل ادا نہیں کریں گے تو یہ بل بلا اٹھیں گے اور پھر بجلی دیں گے. ان کو دینا پڑے گا. بھائی تم بجلی تو دیتے نہیں ہو، بل دے دیتے ہو. اور بل بھی ہزاروں میں آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، سینکڑوں سے اب بات نکل چکی ہے. آپ دور میں بجلی اتنی استعمال نہیں کرتے، لیکن ہمارے بل اور آپ کے بل جو 8,000 10,000 12,000 تک بھیج دیے جاتے ہیں. میرے جیسے غریب آدمی کا بل جو ہے 17,000 روپے ہے مہینے کا. تو میں نے تو بجلی خرچ نہیں کی. میں تو اے سی کے حق میں نہیں ہوں. صحیح. صرف کار میں اے سی چلانے کو میں ضرورت سمجھتا ہوں. اس پر آپ نے ذکر کر دیا، گورنمنٹ اس پہ بھی کہیں ٹیکس نہ لگا دے. ممکن ہے یہ کر دے. تو احتشام بات یہ ہے کہ بھئی لوگ بھرے ہوئے ہیں بیچارے، تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ان کا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، نواز شریف نے یہ تو کہا کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان لوگوں کا ہاتھ پٹائے، ان لوگوں کے ساتھ ہو. تو وہ کیا نہیں کہہ سکتا تھا کہ لوگ بل ادا نہ کریں؟ یہ کہے نواز شریف، یہ بات کہے اگر وہ لیڈر ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ ہے، وہ لوگوں کے حق میں ہے، تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم آئندہ مہینے سے بل ادا نہیں کریں. کل حمزہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ایک ریلی بھی نکالی گئی اور باقاعدہ اب ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اعلان جنگ کر دیا ہے، جو شہباز شریف صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ اعلان جنگ ضروری ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اس کا آغاز ہو چکا ہے موجودہ حکومت کے خلاف؟ اعلان جنگ ہوگا، لیکن لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تو پھر اعلان جنگ کہاں جائے گا؟ اس ملک میں اس سے پہلے مظاہرے نہیں ہوئے. اس میں 70 میں بھٹو کے خلاف تحریک عظیم الشان تحریک نظام مصطفیٰ، تو کہاں ہے نظام مصطفیٰ؟ دیکھیں نا، کسی تحریک کا سوائے تحریک پاکستان کا جس کے سلے میں پاکستان بنا، اس کے بعد کوئی بھی ہڑتال ہے یا کوئی بھی مظاہرہ ہے یا کوئی بھی تحریک ہے وہ کامیاب ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب پھر سے پاکستان کے اندر تحریک پاکستان چلانے کا وقت آ گیا ہے.
صحیح. اب تحریک پاکستان چلے گی, پاکستان کے اندر تحریک پاکستان چلانے کا وقت آ گیا, پاکستان کے اندر تحریک پاکستان, اور پھر قائد اعظم کا پاکستان جو ہے یہ ملک بنے گا, ورنہ نہیں بن سکتا. رائٹ, بہت خوبصورت بات کی. پاکستان کے اندر ایک تحریک چلانے کا وقت آ چکا ہے تاکہ پاکستان کو کرپشن سے پاک کیا جا سکے. اور ناظرین, احتجاج ضرور کیجئے. ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ کہا, ہمارے معزز اسکالرس نے بھی اس پروگرام میں اپنے میسیج کے ذریعے یہی میسیج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ احتجاج ضرور کریں لیکن توڑ پھوڑ نہ کریں, اپنے ہی بھائیوں کا نقصان نہ کریں. اور وہ کالر جنہوں نے آج کے پروگرام میں کال کی, ہم شکر گزار ہیں. جن کی کال شامل نہیں کر سکے ان سے معذرت بڑھیں گے آج کے نوائے وقت کالم کی جانب. آج کا کالم بھی ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب کا ایک کالم ہے, بے نیازیاں کے عنوان سے لکھتے ہیں. آج انہوں نے ریلوے کے حوالے سے لکھا ہے, جنرل کیانی دم توڑتی ریل کی کوک سنیں. کہتے ہیں کہ ریلوے کی تباہی سے جنرل کیانی کا کیا تعلق ہے, اگر یہ سازش اصل میں پاک فوج کے خلاف ہے. اے این پی کے سرخ پوش غلام احمد بلور کو ریلوے کا وزیر ریلوے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. یہ سرخ پوش سرخ جھنڈی کی علامت کے طور پر سرخ ٹوپی پہنتے ہیں. ریل گاڑی کو روکنے کے لیے بھی سرخ جھنڈی دکھائی جاتی ہے. اب تو جیسے بلور صاحب کے زمانے میں سرخ جھنڈا ریل گاڑیوں کو دکھا دیا گیا ہے, انہیں ہمیشہ کے لیے روکا جا رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے کالم کے ساتھ ایک خبر بھی ہے کہ مال گاڑیوں کی بندش پاک فوج کا ریلوے کو احتجاجی مراسلہ بھی. ڈاکٹر صاحب, اپنے کالم کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جنرل کیانی صاحب دم توڑتی ریل کی کوک سنیں کس حد تک متاثر ہو رہی ہے پاک فوج ریلوے کی اس زبوں حالی سے؟ لیکن انگریزوں نے ریلوے کا نظام بنایا تھا, کتنا خوبصورت نظام تھا. اچھا, اس سے ہم لگتا تھا کہ جیسے مسافروں کو ایک سفر کی رومانیت سے آشنا کیا جا رہا ہے. سفر کی رومانیت, بڑا خوبصورت سفر ریل کا, اور گڈی کوک میں رہن دیا, وہ کلچر کیسا بن گیا تھا. لیکن انگریزوں نے ریل کو اپنے فوجی سامان کی نقل و حمل کے لیے بھی استعمال کیا تھا, اور یہ بہترین ہے. آپ نے خبر بھی پڑھی ہے کہ انہوں نے احتجاجی مراسلہ بیان کیا. تو فوجی سامان جو ہے وہ گاڑیوں میں تو نہیں اٹھایا جا سکتا, اس کے ترسیل کے لیے ریلوے کی ضرورت ہے. تو یہ یعنی اگر ہنگامی وقت ہو کوئی خدا نخواستہ تو فوج کیا کرے گی, وہ اپنا سامان جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے پہنچے. اب تو مال گاڑی تو کہیں نظر ہی نہیں آتی. آپ نے دیکھی کہیں مال گاڑی؟ نہیں, بالکل مال گاڑی تو نظر ہی نہیں آتی. تو جب عام گاڑی بھی نظر نہیں آتی تو مال گاڑی تو دور کی بات ہے. یہ فہیم صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ بھارت کے ساتھ تجارت کے لیے ان گاڑیوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. بھئی پاکستان میں جو تجارت ہے اس لیے تم مال گاڑی کو کیوں استعمال نہیں کرتے, اور فوج کے لیے کیوں استعمال نہیں کرتے؟ یعنی بھارت کے لیے. اور بھارت سے انجن منگوائے ہیں انہوں نے, 50 منگوا رہے ہیں, تو وہ کیسے انجن دے گا بھارت آپ کو؟ بھارت تو آپ کا اصلی دشمن ہے, اور انجن وہ خراب ہوں گے انشاءاللہ حسب توقع. اور پھر ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بھارتی عملہ آئے گا, وہ منگوانے کے لیے بھی کرپشن کی جائے گی, کمیشن اور بھارتی عملہ آئے گا, اور پتہ نہیں وہ کیا کیا خرابیاں پیدا کرے گا پاکستان میں. اور پاکستان میں جو حال ہوگا بھارت کرے گا. بھارت کیا کر رہا ہے؟ اور بھارت سے محبت کی زیادہ تر بات بھی ہمارے سرخ پوش وزیر ہی کر رہے ہیں, بلور صاحب بھی کر رہے ہیں, اور وہی انجن لے رہے ہیں انڈیا سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سازش ہے. یہ اے این پی کے لوگ پاکستان کے دشمن تھے, پاکستان کے خلاف تھے. ان کے سربراہ باچا خان نے پاکستان میں دفن ہونا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا, اس نے اپنی قبر بھی جدا کر لی تھی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ناکام حسرتوں کا انتقام جو ہے وہ پاکستان سے. پاکستان کے جو سرکاری ادارے ہیں, جو بڑے بڑے کامیاب ادارے ہوا کرتے تھے, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس, پاکستان ریلوے, پھر اسٹیل مل اور دیگر ادارے بھی ہیں, ان کی جو زبوں حالی ہے, اس کو دیکھ کر آپ کو مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ بھی اور ان کے نام کسی آثار قدیمہ میں پڑے ہوں گے, کسی عجائب گھر میوزیم میں رکھے ہوں گے ان کے ماڈلز, کہ یہ ادارے بھی ہوا کرتے تھے؟ آپ کو یاد ہے کہ کہا گیا تھا کہ پتھر کے زمانے میں امریکہ آپ کو بھیج دے گا اگر آپ اس کی مدد نہیں کریں گے. تو ہم نے اس کی مدد کی, اس کے باوجود ہمیں پتھر کے زمانے میں بھیج دیا گیا. افغانوں نے تو یہ کیا کہ تورا بورا بنا ان کا, انہوں نے وہی پتھر اٹھا کر امریکہ کے ماتھے پہ دے مارے تھے, مگر ہم ان پتھروں پہ چل رہے ہیں اور زخم ہو چکے ہیں. نواز شریف صاحب نے کہا کہ کرپٹ ترین حکومت ہے یہ, اور ہر ادارہ تباہی کی جانب بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اس کی اصلاح کیسے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے اس حکومت کو, وفاقی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے بھی نواز شریف ہی آگے آئے تھے. ٹھیک, فرینڈلی اپوزیشن ہو سکتی, اور انہوں نے کہا تھا کہ سسٹم کو بچانے کے لیے کہ مارشلان لگ جائے گا تو پھر دوسرے کی باری کیسے آئے گی. تو یہ سارا کچھ ملی بھگت ہے, اقتدار کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. ہم اس میں کسی آدمی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی پاکستان کے غم میں مرا جا رہا ہے. میں یہ سارے تاجر ہیں,
یہ سارے بزنس مین ہیں، ان کے 97 ارب روپے جو ہیں، ارب ڈالر جو ہیں، وہ سوئس بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ واپس آ جائیں تو 30 سال تک پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ ٹیکس فری بنایا جا سکتا ہے۔ کیوں نہیں لاتے وہ؟ ان دیکھیں نا، پاکستان سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، نواز شریف کے پیسے نہیں پڑے ہوئے باہر، وہ کیوں نہیں لاتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ قوم خوش ہو جاتی اگر نواز شریف اعلان کرتے کہ میں اپنے تمام پیسہ جو ہے وہ واپس آ رہا ہوں۔ بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ جو لوٹی ہوئی رقم ہے وہ واپس لے کے آنی چاہیے، اور جو ملک کے ادارے ہیں ان کو تباہی سے بچانے کے لیے بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کالم ضرور پڑھیے گا ڈاکٹر صاحب ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ پیسہ ان کے کام نہیں آئے گا، اور منجمد کلافی کا پیسہ بھی منجمد کر دیا گیا، یہ پیسہ ان کے بچوں کے کام بھی نہیں آئے گا، اور یہ وہ پیسہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ قبر میں ان کو بچھوؤں اور سانپوں کی طرح کاٹے گا اور ان کو ذلیل کرے گا۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دولت جو ہے یہ ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، کالم ضرور پڑھیے گا اور ادارے